سمرقند، بخارا اور خوارزم کو تباہ کرنے کے بعد مغل سردار چنگیز خان کا غصہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ چنگیز خان کسی بھی صورت مفرور شاہ کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اسی دوران سمرقند میں چنگیز خان کو یہ اطلاع ملی کہ خوارزم شاہ شہر کو چھوڑ کر جنوب کی طرف نکل گیا ہے۔ مغل سردار اس پر تلا ہوا تھا کہ شاہ کو کمک پہنچنے سے پہلے قید کر لیا جائے۔ اس نے احکامات صادر کر کے اپنے دونوں سالاروں جبی نویان اور صوبدائی بہادر کو شاہ کے تعاقب میں روانہ کیا۔ احکامات یہ تھے کہ دنیا بھر میں محمد خوارزم شاہ جدھر کا رخ کرے ادھر اس کا تعاقب کرنا، اسے زندہ یا مردہ میرے پاس لانا، جو شہر ہتھیار ڈال دیں اور اپنے دروازے کھول دیں انہیں تباہ نہ کرنا، مگر جن جن قلعوں سے مدافعت کی جائے انہیں حملہ کر کے فتح کر لینا۔ میرے خیال میں یہ کام اتنا مشکل نہیں جتنا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ یہ عجیب طرح کا کام تھا کہ ایک شہنشاہ کا درجن بھر سلطنتوں میں تعاقب کیا جائے۔ اس کام کو سب سے زیادہ نڈر اور خون ہی انجام دے سکتے تھے کہ جنہوں نے کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ 20,000 آدمیوں کے 2 تامان ان دونوں سالاروں کے حوالے کیے گئے۔ ان احکامات اور اس سوار فوج کے ساتھ دونوں ارخون 1220 عیسوی میں شاہ کے تعاقب میں نکلے۔ ادھر محمد خوارزم شاہ سمرقند سے جنوب کی طرف بلخ میں پہنچ چکا تھا، جو کہ افغانستان کے سربلند کوہساروں کے سرے پر واقع ہے۔ شیر خوارزم جلال الدین خوارزمی بہت دور شمال میں بحر ہند کے ریگزاروں کے جنگجو قبیلوں کی ایک نئی فوج بھرتی کر رہا تھا، لیکن چنگیز خان بخارا میں خوارزم شاہ اور اس نئی فوج کے درمیان حائل تھا۔ محمد خوارزم شاہ نے افغانستان جانے کا ارادہ کیا، جہاں کے جنگجو قبیلے اس کا راستہ دیکھ رہے تھے، لیکن آخرکار مختلف مشوروں اور خود اپنے خوف و ہراس کی وجہ سے اس نے مغرب کا رخ کیا۔ اپنے خیال میں وہ مغل لشکر کو تقریباً 500 میل پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ جبی نویان اور صوبدائی بہادر کو دریائے جیحون کے کنارے ایک مضبوط قلعہ بند شہر ملا، جو کہ دریا کا راستہ روکے ہوئے تھا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ اس دریا کو عبور کیا اور اپنے ہر اول سپاہیوں سے انہیں اطلاع ملی کہ محمد شاہ بلخ کو خالی کر کے بھاگ چکا ہے۔ یہاں پر منگولوں نے مغرب کا رخ کیا۔ ان منتخب تومانوں میں ہر سپاہی کے پاس کئی گھوڑے تھے، سب کے سب اچھی حالت میں۔ وہ دن پر کوئی 80 میل کی مسافت طے کرتے تھے اور دن میں کئی بار تازہ دم گھوڑے بدلتے تھے۔ صرف مغرب کے وقت وہ پکا ہوا کھانا کھانے کو اترتے تھے۔ صحرا کے ختم ہونے پر انہیں مرو کے گلستان اور مرو کی سفید فصیلیں نظر آئیں۔ اس کا اطمینان کر کے کہ شاہ اس شہر میں موجود نہیں، انہوں نے نیشا پور کی طرف اپنے لشکر کا رخ کیا۔ خوارزم شاہ کی آمد کے 3 ہفتے بعد وہ نیشا پور پہنچ چکے تھے، مگر خوارزم شاہ ان کی آمد کی خبر سن کر شکار کے بہانے پہلے ہی شہر سے بھاگ چکا تھا۔ نیشا پور کے قلعوں کے دروازے بند کر لیے گئے۔ یہاں پر منگولوں نے شدت سے دھاوا بولا۔ فصیلوں پر قبضہ کرنے میں تو انہیں کوئی خاصی کامیابی حاصل نہ ہوئی، لیکن اس کا یقین ہو گیا کہ شاہ اس شہر میں نہیں ہے۔ انہوں نے پھر سے شکار کا راستہ سونگا اور قافلوں کی سراسے پر چل پڑے کہ جس سے ہو کر قافلے بحیرے خضر کے کنارے جایا کرتے تھے۔ راستے میں شاہ کی باقی ماندہ فوج کے ان دستوں کو تتر بتر کر دیا گیا، جنہوں نے مغلوں کے خوف سے اس علاقے میں پناہ لی تھی۔ بحیرے تبریہ کے قریب انہوں نے 30,000 سپاہیوں کی ایک ایرانی فوج کا مقابلہ کر کے اسے تہہ تے کر ڈالا۔ تھوڑی دیر کے لیے مفرور شہنشاہ کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس دوران محمد خوارزم شاہ نے پہلے اپنے حرم اور پھر اپنے خزانے کو کہیں اور بھیج دیا اور خود بغداد جانے کا ارادہ کیا۔ مغلوں نے کچھ ہی عرصے کے بعد حرم اور خزانے پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، بغداد پر اسی عباسی خلیفہ کی حکومت تھی کہ جس سے کچھ ہی دن پہلے خوارزم شاہ کی انبن ہوئی تھی۔ خوارزم شاہ نے چند سو آدمی ساتھ لیے اور اس صحرا پر چل پڑا جو کہ بغداد جاتی تھی، لیکن ہمدان کے قریب اس کے عقب میں ہی پھر مغل نمودار ہوئے۔ اس کے آدمی منتشر کر دیے گئے اور کچل ڈالے گئے۔ کچھ تیر اس پر بھی چلائے گئے، لیکن مغلوں نے اسے پہچانا نہیں اور وہ بچ کر تیزی سے بحیر خضر کی جانب روانہ ہوا۔ اس کے محافظ دستے کے کچھ ترک سپاہی اس سے متنفر اور باغی ہو گئے۔ اس نے مصلحت اسی میں جانی کے بجائے شاہی خیمے کے قریب ہی ایک چھوٹے سے خیمے میں رات گزارے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ خالی شاہی خیمہ تیروں سے چھدا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ایک افسر سے پوچھا
کیا اس دنیا میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں میں مغلوں کے غضب سے محفوظ رہ سکوں؟ اسے مشورہ دیا گیا کہ کشتی پر سوار ہو کر بحیرہ خضر میں دور ایک جزیرے میں روپوش ہو جائے، یہاں تک کہ اس کا بیٹا جلال الدین خوارزمی اس کی حفاظت کے لیے طاقتور فوج جمع کر لیں۔ محمد خوارزم شاہ نے یہی کیا۔ وہ اپنے چند عجیب الخلقت ساتھیوں کے ساتھ بھیس بدل کر پہاڑوں کے دروں اور گھاٹیوں سے ہوتا ہوا بحیرہ خضر کے مغربی ساحل پر ایک چھوٹے سے پرامن قصبے میں پہنچا، جہاں زیادہ تر ماہی گیروں اور تاجروں کی آبادی تھی۔ خوارزم شاہ اگرچہ درماندہ اور بیمار تھا، نہ تو اس کا دربار اس کے ساتھ تھا اور نہ ہی غلام۔ اس نے ضد کر کے جامعہ مسجد میں نماز ادا کی اور بہت جلد یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ کون ہے۔ اس دوران ایک مسلمان شخص کے جسے خوارزم شاہ کے ہاتھوں نقصان پہنچا تھا، اس نے مغلوں کو خوارزم شاہ کا پتہ بتا دیا۔ مغل اس وقت قزوین میں ایک ایرانی لشکر کو شکست دے چکے تھے اور پہاڑوں میں خوارزم شاہ کا تعاقب کر رہے تھے۔ مغل اس قصبے میں جس میں اس نے پناہ لی تھی عین اس وقت داخل ہوئے جب وہ ایک ماہی گیر کی کشتی پر سوار ہو رہا تھا۔ مغلوں نے اس پر تیر برسائے مگر کشتی کنارے سے دور ہوتی گئی۔ بعض خانہ بدوش مغلوں نے تیش کے عالم میں پانی میں گھوڑے ڈال دیے اور کشتی کے تعاقب میں اس وقت تک تیرتے رہے جب تک کہ انسان اور جانور دونوں میں طاقت رہی۔ اگرچہ منگول کبھی خوارزم شاہ کو پکڑ نہ پائے، لیکن وہ اس کا کام تمام کر چکے تھے۔ بیماری اور مصیبتوں سے چوڑ چوڑ ہو کر یہ مسلمان شہنشاہ اسی جزیرے میں جاں بحق ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ مرا تو اس قدر مفلس تھا کہ اس کے ایک رفیق کی قمیض نے کفن کا کام دیا۔ اس کے بعد جبی نویان اور صوبدائی بہادر نے اپنا رخ روس کی جانب کیا۔ انہوں نے ایک لمبا چکر لگا کر جنیوا کی ایک قلعہ بند تجارتی کوٹھی کو فتح کر لیا اور دریائے نیپر کو پار کر کے یورپ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ چنگیز خان کے جس کو قاصدوں کے ذریعے ان کی نقل و حرکت کی اطلاع برابر مل رہی تھی، اس کا حکم پہنچا کہ وہ کوئی 2000 میل مشرق میں فوراً اس سے واپس آ ملیں۔ راستے میں چنگیز خان کا یہ جانباز سپہ سالار جبی نویان مارا گیا۔ اس پر بھی مغلوں نے چلتے چلتے ایک اور چکر لگایا اور بلغاریوں پر جو اس زمانے میں دریائے والگا کے کنارے آباد تھے حملہ کر کے انہیں تاخت و تاراج کر ڈالا۔ یہ عجیب و غریب جلغار تھی اور غالباً آج تک انسان کی شہسواری کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس عجیب کام کو ایسے ہی انسان انجام دے سکتے تھے جنہیں غیر معمولی قوت برداشت عطا ہوئی تھی اور جنہیں اپنی قوت پر پورا اعتماد تھا۔ ایک فارسی مورخ ان مغلوں کے بارے میں لکھتا ہے کہ آپ نے کبھی نہیں سنا کہ مشرق کی سرزمین سے انسانوں کے ایک گروہ نے خروج کیا ہو اور وہ بحیرہ خضر کے دروں تک روئے زمین پر چپا چپا چھان ماریں اور راستے میں جو بھی بستی جو انسان آئے انہیں تہہ تہہ کر ڈالیں اور ہر جگہ موت کے بیج بوتے جائیں اور پھر زندہ اور توانا مال غنیمت کے ساتھ اپنے مالک یعنی چنگیز خان کے پاس واپس لوٹ آئیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ صرف 2 سال کے اندر پیش آیا؟ صوبدائی بہادر کو جنوبی روس کی عظیم الشان کالی مٹی والی چراگاہوں کا پتہ چل چکا تھا۔ وہ ان میدانوں کو کبھی نہیں بھولا۔ کئی سال بعد دنیا کے اس سرے سے پھر واپس لوٹا اور اس نے ماسکو کو تاراج کیا۔ اس نے پھر اس مقام سے آگے اپنی جلغار شروع کی جہاں سے اسے چنگیز خان نے واپس بلا لیا تھا، جبکہ اس نے نیپر کو عبور کر کے مشرقی یورپ پر حملہ کیا اور جنیوا اور وینس کے تاجروں کو مغلوں سے ملنے کا موقع ملا۔